قرآن حدیث سے ترشح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب لوگوں نے بک کرنی شروع کی، حضرت مریم سے کہا کہ تم جا کر درخت کے نیچے بیٹھ جا، تازے پھل ان کو وہاں سے ملتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوں گے، قوم جب تمہارے پاس آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دینا، اشارہ کرنا، اس بچے سے پوچھو۔ چلیے عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، خدا کی قدرت۔ جب قوم آئی پوچھنے کے لیے، آپ نے منہ پر ہاتھ رکھا، تو اشارہ کیا بچے کی طرف کہ ان سے پوچھو۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیوں کیا کہ بنی اسرائیل میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا کہ دن بھر کلام نہیں کرے، تو اشارہ یہ کیا کہ میرا تو روزہ بولنے کا۔ اب یہ بچہ جو ہے اس سے تم پوچھو، تو اب بتائیے اگر بولنے کا روزہ ہوتا، واقعہ طویل کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے، اگر بولنے کا روزہ ہوتا، یہ حضور کا کرم دیکھیے، بولنے کا اگر روزہ ہوتا تو کئی لوگ روزہ رکھتے، یا تو مسجد کا صدر روزہ رکھتا، یا سیکریٹری روزہ رکھتا، خزانچی روزہ رکھتا، یا مولانا روزہ رکھتے، یا مؤذن صاحب روزے سے ہوتے، باقی کا کیا حال ہوتا؟ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ ایک مرتبہ تب طوالت کی طرف نہیں جا رہا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابتداءً ایک وقت مقرر تھا افطار، اور اگر وہ وقت چلا گیا اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ گیا وقت، ایک صحابی کا حال بہت ہی غیر ہو گیا، بغیر پانی بغیر کھائے، چلیے صاحب سحری کی آیت نازل ہو گئی، ایک آدمی سحری کھا کر روزہ رکھے اور ایک آدمی بے سحری روزہ رکھے۔ بہت سے ان پڑھ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا بعض جگہ درد بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی جتنی مشکل ہوگی روزے میں زیادہ ثواب ملے، سمجھے؟ نہیں، سحری کھا کر جو روزہ رکھا جائے اس کا ثواب زیادہ، اس لیے کہ سحری پیارے مصطفیٰ کی سنت۔ ابن کثیر نے حدیث نقل کی اسی موقع پر روزوں کے بیان میں، حضور علیہ السلام سحری تناول فرمایا، ایک صاحب حاضر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دو سحری کھاؤ، انہوں نے جواب نفی میں دیا، حضور نے فرمایا کہ آؤ یہ برکت والا کھانا ہے، تو سحری کو برکت والا کھانا عزیزان گرامی بنا دیا۔ وہ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کا کرم کہ ہمیں کتنی سہولت مل گئی، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہیں کہ جب ہم بالغ ہو جائیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسے چاند نظر آیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا، اور انہوں نے سحری کے وقت سے لے کر افطار تک دودھ پینا فراموش کر دیا۔ اب ان میں علامہ بہجت الاسرار لکھتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار، کہ پھر وہاں یہ شہرت ہو گئی کہ اشراف کے یہاں، سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتا۔ اللہ اکبر، یہ شہرت آپ کی خوب مشہور ہو گئی۔ پھر اس کے بعد صاحب بہجت الاسرار کہتے ہیں ایک دن حضور غوث پاک سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب علم ہوگا؟ حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ میں مدرسے جب جاتا تھا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا تھا، یعنی وہ فرشتے، اور جب بھی میں کہیں جاتا تو لوگوں کہتے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ، اس کے لیے جگہ خالی کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی آ گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک موقع پر جیسے عام طور پر بچے کھیلتے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک بیل کے پیچھے وہ آگے تھا، ان کے پیچھے سارے بچے دوڑ رہے، اس نے گردن گھمائی اور کہا عبد القادر جیلانی تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، تو آپ گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے یہ فرمائش کی کہ میں بغداد جا کر کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے یہ بہت واقعات مشہور ہیں، ان کے پاس 80 دینار، ان کے ایک بھائی ان کو 40 دینار ان کے لیے دیے، 40 آپ کو دیے، اور آپ بغداد شریف آ گئے۔ آپ کا بغداد شریف آنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہاں کا تو موسم ہی بدل گیا، ایک رحم کرم کی بارش عزیزان گرامی بغداد پر تھی۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تحصیل علم بڑی لگن، بڑی کٹھن زندگی گزار کر تحصیل علم کیا، اور اس زمانے میں سارے اولیاء، سارے صوفیاء کا مشرب کیا تھا؟ پہلے علم دین سیکھا جائے، اس کے بعد کامل شیخ تلاش کیا جائے۔ آپ نے 12 سنا ہوگا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے بعد برس کامل شیخ کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ کیا ہرمن یا ہارمن میں گئے تو عثمان ہارمنی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے آپ کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد 20 برس ان کے ساتھ رہے،
20 سال ان کے ساتھ رہے. کیا کام کرتے؟ ان کا بستر، ان کا زادرہ اپنے سر پہ اٹھا. جب حضرت کہیں جائیں ان کے نالین شریف اٹھاتے، جب جائیں نالین شریف پیش کرتے. اور 20 سال کے بعد حضرت خواجہ فرید نواز کے شیخ نے آپ کو خلافت سے نوازا. آج تو مرید صبح مرید ہو جائے تو شام میں آ جاتا ہے مجھے خلافت چاہیے. سمجھ گئے نا؟ ہاں، آج تو اتنی ترقی ہو گئی کہ دوسرے دن ہی مرید کو یہ توقع ہوتی ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ مجھے خلافت دے دیں تاکہ میرا سلسلہ الگ چل نکلے. بڑے اس میں جناب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ریاض ہوتا ہے. کم کے شہر کی خدمت میں رہ کر سارے سلوک کے آداب سکھائے جاتے ہیں، سارے مسائل و معاملات سکھائے جاتے ہیں، سارے مشرب سکھائے جاتے ہیں. سرکار داتا گنجبخش علی حجویری کشف المحجوب پڑھی. سبحان اللہ، کتنے مشرب ہیں علماء، کیا کیا مسلک ہے، اس کو بھی ہمارے یہاں طریقت میں مذہبی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں اتنے اتنے مذہب، اتنے اتنے مشرب. اور میں حضرت جنید بغدادی کے مشرب پر، کیونکہ ان کے مشائخ میں سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری تعلیم دی جاتی، کامل اور مکمل کیا جاتا اپنے مرید کو، تاکہ کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے سے نمٹ لے. اور کہیں بھی اگر جائے تو شریعت کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھے تو وافر مقدار میں ان کو معلومات ہو، کہ تاکہ اپنے سننے ماننے والوں کو جوابات. اس لیے محی الدین ابن عربی جو کشف کے امام مانے جاتے ہیں اور تصوف کے ایسے امام ہیں کہ ان کی بات ایک اتھارٹی. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جاہل کو ولی نہیں بناتا، جاہل کو ولی نہیں بناتا، جسے حرام حلال کی تمیز نہیں وہ ولایت کیسے پائے. اور فرمایا اگر کسی جاہل کو ولی بنانا مقصود ہو تو پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے بہراور کرتا، پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے بہراور کرتا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ولایت اس کو عطا فرماتا. آپ جتنے اولیاء سب کے واقعات پڑھی، ان میں آپ کو کوئی جاہل نہیں ملے گا. سب کے سب اپنے زمانے کے عالم، سب کے سب اپنے زمانے کے محدث، مفسر اور مفتی تھے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پھیلا. اور آج دیکھیے ساری دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اسلام کا زیزان گرامی چڑھ گیا. اور ان کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ اکبر. یہ کیسے لوگوں کو مولیت ہے، کیسے لوگوں کو گویا شریعت پر گامزن کرتے، نفرت کبھی نہیں کرتے تھے یہ. اور بڑے پیار محبت سے ان کو جناب سلوک کی منزل اور طریقت و تصور کی منزل سکھا. اگرچہ بادشاہوں نے بڑی بڑی حکومتیں سر کر لی، جیسے کہ آپ لاہور کو لیجئے کہ محمود غزنوی کے زمانے میں لاہور پر قبضہ ہوا اور لاہور میں اسلام کا چرچا. پھر اس کا بیٹا بیٹھا سلطان مسعود، اس کے زمانے میں بھی چرچا. مگر آپ جانتے ہیں اصل حقیقت جو دل میں اسلام لوگوں کے راسخ ہوا وہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری راسخ. لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ کرنے والے حضرت داتا گنجبخش علی حجویری. مجھے بتائیے تاریخ آپ شاید پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں. یہاں کے لوگ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اجمیر پر اور اتنی بری شکست کھائی کہ اس کے وفادار سپاہی اگر اس کو میدان سے لے کے نہ بھاگے ہوتے تو وہ بھی کام آ گیا ہوتا، وہ بھی کام آ جاتا. لیکن اس کے بعد پھر اس نے جب چڑھائی کی اور اجمیر کو فتح کیا تو دیکھیے پوچھا کیا بات ہے، لوگوں کے داڑیاں، امامے، ٹوپیاں، یہ اس زمانے میں تو نہیں. ارے انہوں نے کہا صاحب آپ سے پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں آیا ہوں. وہ کہا آنا ساگر کی پہاڑی پر جب وہ گیا تو نماز عصر ہو رہی، حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ امامت فرمائے. وہاں گیا ان کے پیچھے نماز کی نیت کر لی اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا خواجہ غریب نواز جب چہرہ پھیرا السلام علیکم رحمت اللہ تو شہاب الدین غوری حیران ہو گیا. یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر مجھ سے کہا تھا کہ اب بالکل زمین ہموار ہے اور اس کے بعد آؤ حملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے. تو دلوں کو جیتنے والے لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیزان گرامی بنی. تو میں کیا کہہ رہا تھا، سب سے پہلے تحصیل علم کو سیکھا. اور کس طرح علم سیکھا، کتنوں سے سیکھا؟ میں نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا. ایک مرتبہ امام بخاری سمرقند گئے. جب سمرقند گئے تو وہاں کے محدثین جمع ہو گئے، بڑی شہرت تھی امام بخاری، سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے ادب سے امام بخاری سے ایک درخواست کی کہ حضور آپ اپنے ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث ہمیں سنا. میں سوچا کہ 10-12 استاد جو زیادہ 20-25 استاد ہوں، 20-25 حدیثیں سن لیں. حضرت امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور علماء کا مجمع تھا اور امام بخاری نے اپنے استاد کی ایک حدیث بیان کی تو پتہ لگا کہ 1000 حدیثیں بیان، 1000 حدیثیں بیان.
یہ کہاں کہاں جاتے پیسے لینے کے لیے؟ کہاں کہاں اپنے ثمرات و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے؟